لاکھوں روپے لگا لیے. وقت ابھی آنے والا ہے کہ ہم آپ سے نکال کر رہیں گے, ایک ایک پیسے کا حساب پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں قوم کا یہ پیسہ اسی طرح بے دریغ استعمال کر دیا. تو ایک طرف وہی لوگوں کے لا کر کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ آؤ ہمیں الیکشن کا ٹائم اعلان کرو, ہمیں یہ کرو, ہمیں وہ کرو, ہم شہباز شریف سے استعفا لے کے آئیں گے. سارے لوگ گئے. ہم پختون تو جذباتی لوگ ہیں کہ اس طرح کوئی شاد اور وہی دودھ کی نہریں ہوں گے, پھر عمران خان آئے گا اور شہباز شریف سے استعفا لے کر واپس آئے گا. جب اسلام آباد گئے تو اس نے اس کی بجائے کیا کہا, کہتے ہم استعفے دیں گے, ہم اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے, ایک جھوٹ پر دوسرا جھوٹ. میں آج پھر کہتا ہوں, ایک جھوٹے شخص کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ نے وہی جو اعلان کیا, اعلان پنڈی, تو کیوں استعفے نہیں دے رہے ہو؟ پھر کیا مسئلہ رہ گیا؟ کیوں اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کر رہے ہو کہ اس قوم کو نجات مل جائے, جس طرح مرکز میں عمران خان سے نجات ملا ہے, اس طرح اس کے پی کے میں ان نالوں سے نجات مل جائے اور ہم دوبارہ انتخابات میں جائے. وہی وعدہ بھی جھوٹا. میں اس پی ٹی آئی کی ورکروں سے پوچھتا ہوں کہ جاؤ اس جھوٹے لیڈر سے پوچھو کہ کیوں قوم کو گمراہ کر رہے. آپ کی قول فعل میں کتنا تضاد ہے. جو کرتے ہو اس پر عمل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہتا ہوں کہ جھوٹے شخص نے ساری زندگی چوریوں میں گزاری, دوسرے پر الزامات میں ساری زندگی گزاری, اور اپنی سیاست کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے حرم شریف میں لوگوں کو اکسایا کے نعرے لگائے, مرد آباد کے نعرے لگائے, یہ کرے وہ کرے. اس کو احساس نہیں تھا کہ لوگ مزدوری کرتے, جس میں ہمارے پٹھان سب سے زیادہ تھے. ہم جذباتی لوگ ہیں, نعرے لگاتے رہے, اور پھر جب سعودیوں کی اپنا ایک قانون ہے, انہوں نے پکڑ لیے, ان پر لاکھوں ریال کے جرمانے لگے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا. تو پھر ایک جھوٹا شخص کدھر تھا؟ اس کو یہ فکر نہیں تھا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا. پھر وہی شہباز شریف جب سعودی گیا تو سعودی بادشاہ سے کہہ دیا کہ دوسرے باتیں بعد میں کریں گے, سب سے پہلے جس نے میرے خلاف نعرے لگائے میں نے معاف کیا, اور یہاں سعودی آ کر آپ سے ان کی معافی مانگتا ہوں, آپ بھی معاف کرے. وہ غریب لوگ یہ مزدوری کے لے آئے, کسی نے اکسائے اور جذبات میں آئے. میں کہتا ہوں نالائق سیکھو سیاست, وہ شہباز شریف سے سیکھو کس طرح لوگ سیاست کرتے. اس نے کون سی, اس نے اپنے اداروں کو کدھر چھوڑ دیا. میں حیران ہوں, میں ابھی کھڑا ہوں, اور یہ گولی اور اس کی بات ہم نے کیا نہیں دیکھی. میں نے خود بھی 7 دفعہ موت دیکھی. فضل اللہ میرے ساتھ ہے, اس کا والد صاحب میرے ساتھ شہید ہو گیا, اور کئی لوگ ان کی لاشیں میں نے خود اٹھائے, 1 دفعہ نہیں 7 دفعہ. تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو وہی میں حیران ہوں, آپ سے سوال کرتا ہوں شانگلے کے لوگوں سے کہ وہی سے گولی آئی, اس کے اسٹیٹ سیکرٹری کے چہرے پر لگی, اس سے گری, اس کے ٹانگوں میں لگی. عجیب سی گولی تھی. وہ سیکرٹری کا بھی کچھ نہیں ہوا. اتنا جھوٹ بولا اور الزامات کس پر لگائے. اس جھوٹے شخص سے ہم کہتے ہیں کہ کیا کیا جھوٹ بولتے ہو. کینیا میں صحافی مرتا ہے, ہم سارے مذمت کرتا ہے, آپ یہ نہیں سوچتے اس کے کیا نتائج نکلیں گے. ڈائریکٹ آتے اپنے اداروں پر الزام لگاتے کہ انہوں نے مروا دیا کہ پاکستان کے اندر بھی اور بیرونی دنیا میں ہمارے ادارے بدنام ہو جائے. ایک دن اتنے بوٹ پالش, اتنے پالشی بنتے ہو, کیا کیا نہیں کیا اپنے تقریریں دیکھو, اور دوسری دن کیا کیا گالیاں نہیں دی کدھر. تو آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کس کی خدمت کر رہے ہیں کہ ہر طرف پاکستان کی تباہی کے پیچھے لگے ہو. جھوٹ میں, کرپشن نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا. ہمیں یہ خوشی نہیں ہو رہی, ہم نے حکومت میں آئے اور ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں مہنگائی اور سارے چیزیں, مگر اس نے کدھر تک پہنچا. وینٹیلیٹر پر پاکستان کو ڈال دیا, اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, اور سب کچھ ختم ہونے والا تھا, کچھ ہی نہیں تھا. اس مشکل حالات میں گئے, مگر انشاءاللہ پاکستان میں اس طرح لوگ بھی ہیں. وہی نواز شریف کی لیڈرشپ میں اسی طرح ٹیم بھی ہے. انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ
इन मुश्किलात से निकाल कर और ट्रैक पर चढ़ाएंगे। तो मैं कहता हूं कि झूठे शख्स, उसकी झूठी पार्टी, उसके झूठे लोग, मैं किसकी झूठ की उसका जिक्र करूं। और अभी चोरियों का, अभी हम शर्म से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का तो वज़ीर-ए-आज़म इतना चोर निकला कि दूसरे चोरियों के अलावा गड़ी चोर भी निकला, तोहफे में गड़ी दी और गड़ी चोर, उस गड़ी चोर ने कितने पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया, कितने करोड़ों पर बेच दिया। और आगे आप देखते किस किस चीज में उसने चोरी नहीं की। मैं तो कहता हूं कि ये बंदा किस लेवल से पाकिस्तान में सियासत करता है। 62-63 उस पर 100% लागू होना चाहिए। 62-63 का ये मतलब कि झूठा शख्स, तो उसके कौन कौन से झूठ नहीं निकले, उसकी कौन से चोरियां नहीं पकड़ी गई। वही फॉरेन फंडिंग केस देखो, उसके दूसरे फरागुगी और क्या पिन की, उसकी वही चोरियां और डाके देखो, नए नए स्कैंडल आ रहा है। इस केपीके में वही बीआरटी देखो, जितनी अरब चुरा के रख दिए। वही बिलियन ट्रीज की बात अगर मैं न करो, दूसरे चीजों की न करो, तो कौन कौन से चोरियां उसने नहीं की। मगर उस पर 62-63 अभी वो और ख्वाब न देखे। वो शेख चल्ली को मैं कहता हूं, वो ख्वाब खत्म हो गए। अभी पाकिस्तान की आवाम को अगर वो जज्बात में थे, अभी समझ आनी शुरू हो गई कि ये बंदा झूठा है, चोर है, असली चोर, उसका साथ नहीं देना चाहिए। और ये लोग समझते कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिस पार्टी में, वही पार्टी मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप है, जिसने मुल्क को इतनी ताकत बनाया, जिसने मोटरवेज की जाल बनाई, जिसने और डेवलपमेंट किए, जिसने इस मुल्क को माशी इस्तेकाम दिया। और इस तरह टीम के मालिक है कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा आकर पाकिस्तान को ट्रैक पर चढ़ा के रहेगा। तो मैं ये उस झूठे शख्स से अभी हम ये तकाजा करते कि झूठे शख्स, आपने जो असम्बलियत तहलील करने की बात की, तो किसने आपको अभी रोका है। वो चीफ मिनिस्टर को मैं कहता हूं कि किसने आपको रोका। आप तो कहते मेरा जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए, जान हाजिर है, और एक दस्तखत हाजिर नहीं है, एक साइन नहीं कर सकते कि वो डिजाइन करे। एक दिन की हुकूमत छोड़ ही नहीं सकते कि आपकी चोरियां और खर्चे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह डबल स्टैंडर्ड और डबल मायार के लोग, अभी लोग समझते कि उनका साथ नहीं देना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं तो एक कैंपेन में चंद दिनों से देख रहा हूं लोगों का जज्बा। हम तो उस यौम तशक्कुर मनाने में निकले जो बाहर से डेली मेल और दूसरे अदालतों से हमारी लीडरशिप की बेगुनाही साबित हो रही और इस झूठे शख्स की झूठ साबित हो रही।